جہاد کرنا تیرے لیے ضروری ہے۔ میرے نبی کا فرمان، اخباریں بڑی بڑی ہیں، وہ پیر آیا اور کاکی نکال کے لے گئے۔ تم ایسے پیروں کو پسند کرتے ہو جو تمہیں چڑکے نہ، نماز کی دعوت نہ دے، داڑھی کی دعوت نہ دے، بس آئے 6 مہینے جی نذرانہ لیا، میں نے تیری نمازیں پڑھ دی، جی بس ٹھیک ہے، سب کچھ میں نے تیرا کر دیا۔ کیا کرے گا تم؟ وہ کیا کرے گا؟ اس دن تو نبی بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس کی کیا جرأت ہے، کیا طاقت ہے؟ تماشا بنا رکھا ہے گئے کو۔ وہ ایک شعر مجھے ایک ہندو کا یاد آ گیا۔ وہ ہندو نے لکھا تھا کہ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں نہ ات نہ ات۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ لکھتا ہے اگر کوئی کامل رہنما ہے تو تمہیں وہ اس دنیا میں ہی اس رستے پہ ڈال دے گا جس رستے پر ہر انسان کہے گا تیری یہ دنیا بھی اچھی ہے، تیری وہ دنیا بھی اچھی ہے۔ اگر اس رستے میں دنیا میں اس نے وہ رستے پہ نہ ڈالا تو آگے تو جھوٹ کی تسلیاں ہی ہیں، اور کیا ہے؟ جس نے کچھ کرنا ہے اس دنیا میں ہی کر کے دکھا کے دے گا، جو اس دنیا میں نہ کر سکا آخرت میں وہ کیا کرے گا؟ جھوٹی تسلیاں ہیں۔ تمہیں بھی اٹھائے گا اور اس کو بھی اٹھائے گا، جہنم میں پھینک دے۔ تو نے میرے نبی کے فرمان پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو خدا کے لیے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی پیروں کے پاس حاجات کے لیے جاتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو یہ شعور دیں کہ اگر کوئی تمہاری گلی محلے میں بے نماز پیر آتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرو، اس کو اپنی گلی محلے سے نکال پا۔ کون سے تو رستے پر چل رہا ہے، کس چیز کی اشارت کر رہا ہے، کاہے کا پیر ہے؟ پیر طریقت راپنے شریعت، پیر کا میں نہیں، رہنمائی کرنے والا کس کی؟ قرآن اور حدیث کی۔ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے حدیث پڑھی نہیں ہے، اس کے چہرے سے حدیث نظر نہیں آ رہی، اس کے جسم سے سنت سیرت کی پابندی نظر ہی نہیں آ رہی، تو کیا کرے گا؟ وہ تمہاری کاکیاں ہی اٹھا کے لے جائے گا، اور کیا کرے گا؟ وہ ہے ہی شیطان کا جا۔ اگر تو نبی کے فرمان کے مطابق چلے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا، کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ نبی کے واتی اللہ واتی الرسول۔ جب تک تم اس مقام پہ نہیں آؤ گے اللہ کے خزانوں سے کچھ نہیں پا سکتے۔ جب تک تم نبی کے ساتھ محبت، اللہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بہت ہی مشہور آیت ہے، اسے ایسا صاف رستہ ملتا ہے، اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ جب تک تو نبی کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے کچھ نہیں دوں گا، نہ تیرے ساتھ محبت کروں گا، نہ تیرے ساتھ پیار کروں گا، نہ اپنے خزانوں میں سے تجھے کچھ عطا فرماؤں گا۔ اگر لینا ہے تو میرے نبی کی سنتوں کی اتباع، میرے نبی کے ساتھ محبت کر۔ اللہ کہتا ہے تو کچھ لینے کی بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کے خزانوں سے کچھ پالوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو فرما دیا
قیامت تک کے لیے حق ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو فرما دیا اللہ نے سچ فرما دیا۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے خزانوں سے مانگتا ہے تو اپنی شکل تو کم کم مسلمانوں والی بنا۔ حدیث میں اللہ کے بندے کی کیا پہچان ہے؟ کیا اس کے سر پر کوئی سکھ جھکائے گا، کوئی کرگی لگ جائے گا، کوئی نشان اللہ کی طرف سے ایسا لگ جائے گا جیسے تم یہ سمجھ لو گے کہ یہ ولی ہے؟ اللہ کے بندے کی کیا پہچان ہے حدیث میں کہ اس کی شکل دیکھ کر، اس کے چہرے کے انوار و تجلیات دیکھ کر تمہارے دل میں یہ گمان پیدا ہو کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تمہارے دل کا گمان جو ہے فوراً اس کی شکل دیکھتے تمہارے دل میں یہ پیدا ہو کہ یار یہ کوئی اللہ کا بندہ ہی ہو سکتا ہے، یا کم از کم کسی اللہ کے بندے کے ساتھ اس کی نسبت تو ہے۔ یہاں تک اگر خیال پیدا ہو جائے تو یہ گمان تیرا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، کہ جی شکل ہی دیکھ کے لانتا پہیاں ہو، نہ نماز پڑھے، نیتیاں نمازاں تے کسی کہانیاں سنائے تینوں، خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچ جاؤ۔ وہ رزق کا کاٹا، عزت کا کاٹا، بچ جاؤ ایسے لوگوں سے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا کوئی انسان ہے جو تمہیں سنت سیرت کی پابندی کی دعوت دیتا ہے، خود بھی نیک اعمال کرتا ہے، لوگوں کو بھی نیک اعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ کہتا ہے تم میں اچھا انسان کون ہے؟ تم میں اللہ کا بندہ کون ہے جو خود بھی نیک اعمال کرتا ہے اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ۔ تو یہ تو ہماری محفلوں میں تو یہ تو سلسلہ کاری کچھ عجیب ہے۔ ہم کسی آدمی کو اتنی دیر تک مرید تو کیا اپنی محفل میں آنے کی اجازت نہیں دیتے جب تک وہ سے یہ عہد نہ لے لے کیا تم سنت سیرت کی پابندی کرے گا تو پھر یہ گہرے نایاب تجھے مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ چل بھاگ، ہمارا وقت نہ ضائع کر، نہ اپنا وقت ضائع کر۔ ہم ایسے ہمارے ساتھ جتنے بھی نسبت والے ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو سنت سیرت کا پابند نہیں ہوگا، اور ہر وقت اس کا دل جب وہ یہ عہد کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ تیرا دل تو سویا ہوگا، تیرا دل اللہ 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 کرے گا، خود بخود کرے گا، تسبیح پھرتی پر دل نہ پھرتا، کی کرنا تسبیح نو پھڑ کے ہو، پیر پھڑیا جے پیر نہ جاوے، کی کرنا اس پیر نو پھڑ کے ہو۔ اگر تیرے نسبت کسی اللہ کے بندے کے ساتھ کرنے سے اگر تیرے دل جو ہے اس کی حالت نہیں بدلتا، تیری کیفیات نہیں بدلتا، تم سنت سیرت کا پابند نہیں ہوتا، تو یا تیرے میں کمی ہے یا تیرے پیر میں کمی ہے۔ اگر دونوں ٹھیک ہے تو پھر جواب ٹھیک ہے۔ اگر پیر کہتا ہے کہ وہ سنت سیرت کی پابندی کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے صحیح ٹھیک ہے جیسے تو حکم فرمائے گا، تو پھر ہم سوچتے ہیں اچھا یہ نچن ٹپن تیرے میں چلی پا دے گا، اور تسی یہی کہتے ہو یاد پتہ نہیں کی ہوتا ہے، کی ہوتا ہے یہ تو خدا کی رحمت۔ یہ جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا تھا وہ بابا حافظ قرآن ہے، یہ ادھر 3-4 حافظ قرآن ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے ان کے سینے میں، بہت بڑی طاقت ان کے سینے میں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ کلام میں اور نام میں بڑا فرق ہے۔
ہمارے پاس اللہ کا نام ہے. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ نور السماوات والارض، تمہارے سینے میں نورانیت پیدا ہوگا. اگر کسی فرد کامل نے تمہیں یہ سب دیا ہو کہ تم اپنے دل پر تصور کے ساتھ اللہ اللہ کرو تو پتہ چل جائے گا تمہیں خود. آؤ تو صحیح ذرا. اس طرح تماشا کا کھیل کی سمجھ نہیں آئے گا جب تک تم رانجھا رانجھا کرتے ہوئے میں آپ پہ ہی رانجھا ہو. جب تک قریب نہیں آؤ گے اس بات کی سمجھ نہیں آئے گا. ایسے قیافے لگانے سے سمجھ نہیں آئے گا. اور مختلف قسم کی اپنے دلوں پہ اس کے مطلب کے سمجھنے سے سمجھانے سے اپنی عقل سے تم اس کو سمجھو گے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گا. اگر سمجھنا ہے تو ہمارے پاس ہم سمجھائیں گے، ایسا تمہیں دکھا دیں گے. لیکن تو صحیح سمجھ. ہم نے یہاں ایک ڈاکٹر ضیاء محی الدین یہ اسی محلے کا ہے، یہ یہاں ہی جمع پلا جوان جانتے ہیں آپ. یہ ساتھ ہی اس کا گھر ہے. ہر جمعے کو وہاں محفل لگتی ہے. اگر کوئی طالب اللہ ہے ٹھیک ہے، اگر وہ صدقے دل سے سنت سیرت کی پابندی کرتا ہو، کرنا چاہتا ہو تو پھر وہ آئے. اگر نہیں کر سکتا تو ادھر جانے کی بھی کوشش نہ کرے. کہ ہم بے عمل لوگوں سے پہلے ہی بڑے بڑے بے عمل لوگوں سے پہلے ہی بڑے بڑے ہم وہ وقت کسی ایسے کو آدمی کو دیں گے جو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرے گا کہ ہمیں یہ شکل جو ہے پسند ہے. اللہ کہتا ہے یار تجھے پیدا کیا ہو کہ مالک کائنات، اور وہ مالک کائنات یہ کہتا ہے مجھے یہ شکل پسند ہے محبوب کی. محبوب کی شکل کون سی ہے؟ جس پر سنت کے مطابق داڑھی، سنت کے مطابق یہ احکام شریف ہے. پڑھ حدیث، پڑھ قرآن، اللہ کے فرمان پڑھ. میں دیکھتا ہوں کسی اپنے علماء سے جا کے پوچھو. ننگے سے نماز پڑھنا جائز ہے. ننگے سے بازار پھرنا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بازار سے ذرا پرہیز کر کے شیطان کی گزرگاہ. اللہ نے کیا کہا کہ بازار سے مت گزر، پرہیز کر، یہ شیطان کی گزرگاہ ہے. تو ننگے سے اپنے کسی علامہ سے پوچھ تو صحیح، ننگے سے بازار میں پھرنے کا آرڈر ہے؟ وہ تو لیٹرین جانا چاہے